بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتے تو لفسدتا، تو یہ نظام جو ہے یہ فسدتا درہم برہم ہو جاتا، فاسد ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پس پاک ہے وہ اللہ جو کہ عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان تمام اوصاف سے جو یہ کافر لوگ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون نکالیے ذرا، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 91، 18واں پارہ۔ متخذ اللہ من ولد، اور نہیں اللہ نے کوئی بیٹا بنایا اپنا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بھی اور معبود ہے، نہ ہی اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی بھی اور معبود ہے۔ اذن لذہب کل الہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا، کوئی اور بھی دنیا کے اندر اختیار والا ہوتا کہ اس کی بھی حکومت ہوتی اور اس کے بھی تصرف میں کچھ مخلوقات ہوتی، تو کیا ہوتا؟ اذن لذہب کل الہ، تو چلا جاتا ہر الہ، ہر معبود، لے جاتا بما خلق، اپنی مخلوق کو، اپنی مخلوق کو لے کر ہر الہ جو ہے وہ الگ ہو جاتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر دو معبود ہیں، دو مختار ہیں، دو ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کا اختیار چلتا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ ایک یہ کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اس طرف سے نکلے گا، اور دوسرا بھی یہی کہتا ہے کہ سورج اسی طرف سے نکلے گا، تو چلیں ٹھیک ہے معاملہ چل جائے گا۔ اور ایک کہتا ہے کہ سورج اس طرف سے نہیں نکلے گا، اور دوسرا بھی یہ کہتا ہے کہ سورج اس طرف سے نہیں نکلے گا، تو پھر بھی معاملہ چل جائے گا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک یہ کہتا ہے کہ سورج ادھر سے نکلے گا اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں سورج ادھر سے نکلے گا، تو کس کی بات پوری ہوگی؟ سر کسی کی بھی نہیں ہوگی، ہو نہیں سکتی نا، کراس ہے۔ نہیں، اگر کسی کی بھی فساد پوری ہوگا، نہیں ہوگی، ہاں جی فساد ہوگا۔ فساد تو ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ کس کے، کون سے معبود کی بات پھر پوری ہوگی؟ نافذ کس کا حکم ہوگا؟ سر جو جینیس ہوگا اس کا ہی ہوگا، اور ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ آپ نے پہلے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ کسی کی بھی بات پوری نہیں ہوگی، تو اگر کسی کی بھی بات جی پوری نہ ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی الہ، کوئی رب ہے ہی نہیں۔ جی جی بالکل۔ اور یہ تو چلیں اس آپشن کو تو آپ کراس کر دینا، تو کیا دونوں کی بات ایٹ اے ٹائم پوری ہو سکتی ہے؟ سر اگر وہ تضاد ہوگی تو نہیں ہو سکتی، سیم ہو تو ہو سکتی ہے۔ نہیں، میں بھی متضاد کی بات ہی کر رہا ہوں نا، جی جی تو کیا دونوں کی سر، بات یہ پوری ہو نہیں ہو سکتی سکتی، یہی ہے؟ بات ہے کہ اس پہ اگر ہو ایسے تو فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، پوری ہو نہیں سکتی۔ اور اگر ایک کی بات پوری ہو جائے اور دوسرے کی بات پوری نہ ہو تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ کیوں؟ تو شیخ پھر وہ معبود کیسے ہوا؟ ہاں یہ بات ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ جب اس کی بات پوری نہیں ہو سکی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اختیار مند بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب پھر اس کا عجز لازم آ گیا نا، اس کا عجز لازم آ گیا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سورج ادھر سے نکلے، لیکن کسی اور ذات، کوئی اور ذات اس کے اوپر غالب آ گئی اور اس نے سورج کو ادھر سے نکال لیا، تو پھر ایسے معبود کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو چاہیے کہ یہ کوئی اور کام کرے، اس کو چاہیے کہ یہ کوئی اور باعزت کام ڈھونڈ لے
یہ پھر معبود نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ معبود نہیں ہو سکتا. آپ کو سمجھ آ گیا قرآن مجید کا آرگومنٹ؟ جی سر. جی، اور مزہ بھی آیا یا نہیں؟ جی سر. جی سر. ہاں، صرف سمجھ آنا کافی نہیں ہے جب تک مزہ نہ آئے، علم کی لذت نہ بندے کو ملے. اچھا جی. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اب یہاں پر مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے معبودوں کی جو ہے وہ ان کا عجز بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ اختیار بیان کر رہا ہے. کہ پہلی بات تو یہ کہ جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ معبود اسی لیے نہیں ہو سکتے کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور زمین و آسمان کا نظام درہم برہم نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ معبود ایک ہی ہے. معبود ایک ہے. معبود ہے. بالکل. تو باقی یہ بھی دیکھ لو کہ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا اس چیز کے متعلق وہ جو کچھ بھی کرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہم یسألون، اور جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے ان سے تو سوال کیا جائے گا، ان سے تو پوچھا جائے گا، ان سے تو حساب کتاب لیا جائے گا. ٹھیک ہے. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ، ام اتخذوا آلہۃ من دونہ، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا رکھے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اس پر اپنی دلیل لے آؤ. لے آؤ، کیا دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پہ تم اوروں کو معبود بنا رہے ہو. ھذا ذکر من معی، یہ ہے وعظ میرے ساتھ موجود لوگوں کا بھی، وذکر من قبلی، اور یہی پیغام اور یہی وعظ ہے، یہی تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو کہ میرے سے پہلے بھی تھے. کیا چیز ادھر کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، کیا چیز ہے جو میرا بھی وعظ ہے اور مجھ سے پہلے لوگوں کا بھی وعظ تھا؟ سر یہ اسلامک بکس توحید. قرآن اور تورات توحید. وغیرہ. توحید. ہاں، یہ توحید جواب کس نے دیا؟ کلثوم. جی سر. یہ درست جواب ہے، بارک اللہ فیکم. ھذا جی ذکر سر، ویسے من میں نے یہ معی. پڑھا تھا تو انہوں نے اس سے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس سے مراد قرآن، اور جو پہلی ہیں وہ اس سے مراد تورات بھی مراد ہے. تو وہ جو ہم نے اصول التفسیر پڑھی ہے نا، وہ اسی لیے پڑھی ہے جی جی تاکہ جی. تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا اختلاف کیا مراد ہو تنوع کیا سکتا ہے ہے. اور اختلاف تضاد کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ جی کو میں سر. جب بتاؤں گا کہ چلیں اب آپ آیات کی طرف دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کون سا معنی بہتر ہے. پیچھے دیکھیں، پیچھے اللہ تعالیٰ شرک پر رد کر رہا ہے، وہ اوپر سے بات جی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بل نقذف جی بالحق سر. على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار. اس کے بعد ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، یہ سارا شرک پر رد ہو رہا ہے. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذکر من معي وذکر من قبلی. یہ ہے توحید کا جو وعظ ہے، یہ میرے ساتھ موجود لوگوں کا بھی یہی وعظ ہے اور پیغام ہے. وذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلے لوگوں کا بھی یہی پیغام ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کا شعور نہیں رکھتی. لا يعلمون الحق بل اکثرهم لا يعلمون الحق، اکثریت جو ہے وہ اس حق کو پہچانتی نہیں ہے. فهم معرضون، اور وہ جو ہے وہ اس سے اعراض برتتے ہیں. اب آگے دیکھیے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، یہ جو اوپر بات ہوئی ہے نا ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، اس کی تائید. وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے بھی، من رسول کوئی بھی رسول، ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا، مگر الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، مگر یہ کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تو پس فاعبدونی، میری ہی عبادت کرو. تو یہ بات ہو گئی نا، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی کیا ہے؟ لا الہ الا انا فاعبدون. جی سمجھ آ گئی؟ جی سر. اچھا جی. تو جی. یہ ان کی اس بات پر بھی رد ہو گیا جو انہوں نے شبہ کا اظہار کیا تھا کہ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے تو کیا تم اس کو نبی مان لو گے؟ ٹھیک ہے. سورۃ النحل نکالیں ذرا،
सूरत النحل आयत नंबर 36। 14वां पारा जी, निकाल लिए सबने? आज माशाल्लाह 9 लोग हैं क्लास में, 8 लोग हैं मुझे निकाल के। छुट्टी ना किया करें भाई, छुट्टी ना किया करें। इरफान कयूम भाई कल आप नहीं थे, नूरे हीरा बहन आप भी कल नहीं थी। शेख मैं कल डॉक्टर के पास गया हुआ था। कैसी तबीयत है अब आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल शिफा दे। आमीन। जी, निकाल ली सूरह नहल आयत नंबर 36? जी सर। जी। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला, और यकीनन हमने हर उम्मत के अंदर रसूल भेजे हैं। और रसूल क्या पैगाम पहुंचाने के लिए भेजे हैं? वो पैगाम ये है कि अनिअबुदुल्लाह, के अल्लाह ही की इबादत करो, वजतनिबुत तागूत, और गैरुल्लाह से इज्तिनाब कर लो, गैरुल्लाह से बच जाओ, तागूत की बंदगी से बच जाओ। ठीक है, ये सारे अंबिया का पैगाम फिर क्या है? तौहीद। तौहीद। सूरह ज़ुखरफ निकालिए, सूरत ज़ुखरफ, 25वां पारा, आयत नंबर 45, 45। जी सर निकाली। वसअल मन सर आई अरसलना, 45, 45, 45, 25वां पारा, सूरत ज़ुखरफ, आयत नंबर 45। वसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना, और आप पूछ लीजिए, सवाल ये कर लीजिए, मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना, उनसे बेशक पूछ लीजिए जो कि हमने आपसे पहले रसूल भेजे हैं। अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून, क्या हमने अल्लाह रहमान के अलावा भी कोई माबूद मुकर्रर कर रखा है कि जिसकी इबादत की जाए? ज़ाहिर है ऐसा नहीं है। तो ये सब अंबिया का मुश्तरका जो है वो पैगाम क्या है? वो ये है कि अकेले अल्लाह की इबादत करो। ये बहुत बड़ा मसला है, असलुल उसूल, तौहीद असलुल उसूल है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, और वो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया है। सुबहानह, सुबहानह, अल्लाह तो पाक है। उसब्बिहु सुबहानह, वो तो इस ऐब से पाक है, वो तो इस ऐब से पाक है। बल इबादुम मुकरमून, बल्कि वो जिनको ये अल्लाह का बेटा करार देते हैं वो अल्लाह के बेटे नहीं, बल हुम इबादुम मुकरमून, बल्कि वो काबिल एहतराम बंदे हैं। वो अल्लाह के काबिल एहतराम और काबिल तकरीम बंदे हैं, वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। फरिश्ते भी मुराद हैं, और इसी तरह मूसा भी मुराद हैं, ईसा भी मुराद हैं, उजैर भी मुराद हैं। जिन जिन को भी वो अल्लाह का बेटा करार देते हैं, अल्लाह की औलाद करार देते हैं, वो अल्लाह की औलाद नहीं है, वो अल्लाह के काबिल एहतराम बेटे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो अल्लाह के काबिल एहतराम बंदे हैं, अब्द हैं। ठीक है जी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला यस्बिकूनहु बिलकौली, और वो अल्लाह की बात से आगे नहीं निकलते, अल्लाह की बात से आगे नहीं बढ़ते हैं, फर्मा बरदार हैं। वहुम भी अमरिही यामलून, और वो अल्लाह के हुक्म के साथ ही अमल करते हैं, अल्लाह की वही के साथ ही वो अमल करते हैं। तो जिनको तुम अल्लाह का बेटा करार देते हो वो अल्लाह का बेटा नहीं है, वो तो अल्लाह के बंदे हैं। हाँ, काबिल तकरीम हैं, अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, अल्लाह के हुक्म से आगे भी नहीं बढ़ते, और अल्लाह जिस तरह हुक्म देता है उस तरह वो अमल करते हैं। और अल्लाह की शान क्या है कि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, और अल्लाह जानता है जो कुछ उनके आगे है उसको भी, और जो कुछ उनसे पहले है उसको भी जानता है। वला यशफऊना, और ये जो अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं, ये किसी की भी सिफारिश नहीं कर सकते, किसी की भी सिफारिश और शफाअत नहीं करते। ला यशफऊन लि अहदिन, किसी की भी सिफारिश नहीं करते, इल्ला, मगर ये कि लिमन इर्तदा, जिसके लिए अल्लाह ताला राजी हो, जिसके लिए अल्लाह इजाजत दे दे, जिससे अल्लाह राजी हो, उसी के लिए ये सिफारिश कर सकते हैं। अपनी मर्जी से ये किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकते। क्या कहते हैं इसको हम? शफाअत। आधा जवाब दिया आपने।
کیا ہو گیا یا جماع؟ شفاعت قہریہ کے عقیدے پر رد. جی کچھ یاد آ گیا؟ جی سر. جاگ کے بیٹھیں جاگ سر کے. نہیں، ہمیں نہیں پتا سر، پلیز آپ ریپیٹ کر دیں. کیا جی سر. شفاعت قہریہ کے عقیدے پر رد، یہ آپ نے پہلی مرتبہ سنا میرے سے؟ جی سر، میں نے پڑھی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے شیخ صاحب میں نے پہلے دفعہ سنا. اچھا چلیں آپ میں سے ہی کوئی پھر بتائے. جی نور ہیرا بہن آپ بتائیے کیا ہے یہ شفاعت قہریہ کے عقیدے پر رد، یہ کیا چیز ہے؟ سر یہ عقیدہ کہ کوئی بھی سفارش کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے قیامت، تو اس کا رد ہے یہ. نہیں، یہ اللہ کے شفاعت اذن کے قہریہ سے بغیر، مراد یہ ہے کہ زبردستی سفارش کروا سکتا ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کروا سکتا. ہاں یہ ایک باطل عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں شفاعت قہری، شفاعت قہریہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر یا اللہ تعالیٰ سے زبردستی بھی کوئی کسی کو چھڑوا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں سر شفاعت قہریہ قہری. جو ہے کراہت سے ہے یہ. نہیں قاف، قاف کینچی والا، ہا کینچی دو والا آنکھوں کافی. والا، اور را قہر. ٹھیک ہے، زبردستی، ٹھیک ہے، شفاعت قہریہ. صحیح. ٹھیک ہے، یہ میرا خیال ہے کہ کئی مرتبہ دہرایا میں نے یہ لفظ، لیکن شاید کیا کہتے ہیں آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو، کیونکہ یہ بات جگہ جگہ سر ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری کلاس میں نہیں ریپیٹ ہوا، نہیں ہو تو ایسا تھوڑا سا مت ہے، سن کے میں آپ یاد کو آ بتاتا جاتا ہوں، ہے. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. جی سر. یہ سورہ مریم کے آخر میں دیکھیں، سورہ مریم کے بالکل آخری جو صفحہ ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. یہاں پر مجھے یاد ہے یہاں پر یہ بات ہم نے کی تھی. ٹھیک ہے، لا یملکون الشفاعۃ. نکالیں ذرا سارے سورہ مریم کا آخری صفحہ نکالیں، 16ویں پارے میں سورہ مریم کا آخری صفحہ. سر آیت نمبر 88 سوری 86 87 سورہ مریم 86 87. سر ہو سکتا ہے آپ نے بتایا ہو، لیکن مطلب ہمارے پاس چلیں نوٹ نہیں ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات. مے بی کوئی سم ٹائمس ہو جاتا ہے. جی سر. لا یملکون الشفاعۃ، اور یہ جو لوگ ہیں یہ شفاعت کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے ہوں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ سفارش کر سکے گا، مگر اس کے حق میں سفارش کر سکیں گے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہو، یعنی کہ جو کلمہ توحید جس کے پاس ہو. یہاں پر ہم نے بات بھی کی تھی کہ ادھر 2-3 معنی بیان کیے تھے. لا یملکون الا لمن، لا یملکون الا من لہ اذن. یہاں پر یہ بات ہماری ہوئی تھی. بہرحال اصل میں جب ہم نے یہ شروع کیا تھا نا قرآن مجید، تو تب جو ہے وہ کافی تفصیل کے ساتھ یہ سب اصطلاحات بیان کی تھیں. تو اب وہ چونکہ میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ فیملیئر ہیں ان اصطلاحات سے، تو میں بعض دفعہ اسی طرح اشارہ کر کے آگے چلا جاتا ہوں، اور کئی مرتبہ میں اشارہ بھی نہیں کرتا. جس طرح اب پیچھے جو ہے وہ دلائل عقلیہ کا ذکر ہوا، دلائل نقلیہ کا ذکر ہوا. تو اب جس طرح یہ آیت گزری ہے نا، کدھر گئی ہے یہ جو پیچھے آیت گزری ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اب اس کو ہم کہتے ہیں دلیل نقلی. دلیل نقلی ہے تمام انبیاء سے، توحید پر دلیل نقلی ہے تمام انبیاء سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید جو ہے یہ اکیلے محمد کا پیغام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تمام انبیاء یہی پیغام دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پچھلے انبیاء سے دلیل کو کوٹ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں دلیل نقلی. یہ دلیل نقلی کبھی انبیاء سے ہوتی ہے، کبھی کسی خاص نبی سے ہوتی ہے، کبھی فرشتوں سے ہوتی ہے، کبھی جنات سے ہوتی ہے، تو مختلف، لیکن ہم اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں. اسی طرح کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں دلیل عقلی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی اور کیفیت ہوتی ہے. پھر کئی مرتبہ دلیل وحی ہوتی ہے. تو یہ سب اصطلاحات ہم نے شروع میں بات کی تھی، لیکن چلیں اب ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو بات پتہ نہ ہو تو پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم بتا دیں. اچھا جی، سر یہ دلیل کیا دیتے ہیں اس بارے میں جو شفاعت قہریہ ہے؟ اس کے بارے میں وہ کیا دلیل دیتے ہیں یا ہم کیا دلیل دے رہے ہیں؟ سر وہ کیا دلیل وہ دیتے یہ ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں،
یہ جو ہے وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے بہت اختیارات ہیں. اور پنجابی میں ایک شعر ہے کہ اللہ دا پکڑا چھڑائے محمد تے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. پنجابی آپ کو آتی ہے؟ جی جی. ہاں جی. تو مطلب یہ ہے کہ جو جس کو اللہ پکڑ لے محمد اس کو تو چھڑا سکتے ہیں، لیکن اگر محمد کو کسی کو پکڑ لیں تو اس کو کوئی نہیں چھڑوا سکتا. اس طرح اور بہت سارے اشعار ہیں جن کے اندر اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے. اور یہ باقاعدہ جو ہے وہ جو لوگ غلو کرتے ہیں بعض اپنے بتوں کی شان میں یا کسی اور نیک لوگوں کی شان میں، وہ ان کو اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے جس کو چاہیں وہ جنت میں بھیج دیں، جس کو چاہیں وہ جہنم میں بھیج دیں. تو شفاعت جو ہے وہ بیسیکلی ایک سفارش ہے، وہ ایک ریکویسٹ ہے، اور وہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دیں، اور اس کے بارے میں کر سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں. یہ ہے شفاعت کا درست کانسیپٹ، ٹھیک ہے، جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. اور شفاعت قہری جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی اجازت کے بغیر زبردستی بھی کسی کو چھڑوا سکتا ہے، یعنی کہ کسی کا اللہ پر بھی زور چلتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا قرآن پاک رد کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کوئی بھی کہتے ہیں یا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کرتے ہیں اس کسی کی؟ کے بارے میں بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جائے یا کسی اور کے بارے میں کہا جائے، کسی کے بارے میں بھی کہا جائے. تو سر مطلب وداؤٹ لاجک کیسے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بندروں کی عبادت کرتے ہیں. نہیں، یہ تو نہیں پتا تھا. نہیں پتا آپ کو؟ اچھا، بتوں کا تو اچھا، سنا نا، بتوں کی عبادت کا تو سنا. جی 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 جی. تو کیا بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو لوگ، آپ کو پتا ان لوگوں کے اندر کیا وہ سارے کے سارے لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کیا وہ سارے بے وقوف آپ کو لگتے ہیں؟ ان کے اندر بڑے بڑے سائنسدان ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہیں. بڑے بڑے ذہین اور بڑے بڑے جو ہے وہ بڑی بڑی ایجادات کرنے والے لوگ بھی ہیں یا نہیں؟ سلیکون ویلی میں سارے ہندو بیٹھے ہوئے، ایسا ہے یا نہیں؟ جی، لیکن سر وہ مطلب اپنا سٹانس بیان کرنے کے لیے وہ وضاحتیں تو پیش کرتے ہی ہیں پھر بھی. ہاں چلیں، جو بھی وضاحت پیش کی جائے، لیکن کیا اس کی کوئی لاجک ہو سکتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مٹی سے ایک بت بنائے اور اس کو معبود قرار دے؟ اس کی کوئی لاجک ہو سکتی ہے؟ جو بھی وہ پیش کریں، جو بھی وہ بات کریں، اس کی کوئی لاجک ہو سکتی ہے؟ نہیں. نہیں ہو سکتی نا. تو یہ اسی طرح یہ بھی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح یہ وہ لوگ جو ہے وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو معبود قرار دے رہے ہیں، تو ایک دنیا جو ہے وہ اس پر لگی ہوئی ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایک باطل عقیدہ ہے، اس کی کوئی لاجک اور اس کے کوئی پیچھے اس کے سینس نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں کا یہ اعتقاد ہے. اور اسی لیے ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم ترجمہ پڑھیں گے، اس عقیدے کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ رد کرتے ہیں. شفاعت قہریہ کا عقیدہ، اس پر جو ہے وہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ مستقل جو ہے وہ کئی کئی آیات میں اس عقیدے پر رد ہوتا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے، اور آیت الکرسی کے اندر بھی یہ بات ہے، ٹھیک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. اور کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے پاس؟ کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں، الا بإذنہ، مگر یہ کہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے کوئی سفارش کر سکتا ہے. اس کے بغیر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ سے کسی کو بھی چھڑوا لے. ٹھیک ہے. تو یہ مضمون جو ہے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا جہاں پر بھی آئے. جی. اچھا جی، کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں سر ہم آیت نمبر 38 پڑھ رہے تھے. جی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جو ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ان نیک لوگوں کے آگے ہے مستقبل میں، وما خلفہم، جو ان سے پیچھے ہے. لا ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور یہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے. وہم من خشیتہ مشفقون، اور یہ اللہ کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی خشیت کی وجہ سے یہ ہر وقت جو ہے وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو کوئی ان میں سے یہ کہے کہ انی الہ من دونہ، کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں. یہ ایسا کہہ نہیں سکتے، لیکن بالفرض اگر ان میں سے کوئی ایسا کہے کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، تو فذالک نجزیہ جہنم، تو اس کا ایسے شخص کا ٹھکانہ، ایسی ذات کو ہم جو ہے وہ بدلہ دیں گے جہنم کا.
کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عموم قدرت کا بیان کہ یہ جن کو تم نے معبود بنا لیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے. دیکھو ہم نے تو یہ کیا ہے. اولم یر الذین کفروا، اولم یر الذین کفروا، کیا دیکھتے نہیں ہیں یہ کافر. یہاں پر جو ہے نا یہاں سے تیسرا باب شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 48 تک، اور اس میں جو ہے وہ عقلی دلائل بھی بیان ہوں گے، زجر بھی ہوں گے، اور 5 زواجر بیان ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی بیان ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں یہی بات ہے. عقلی دلائل ہیں، 4 عقلی دلائل ہیں. 30، 31، 32، 33 میں 4 عقلی دلائل بیان ہوں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ منکرین رسالت کے لیے جو ہے وہ زجر بیان ہوں گے، ڈانٹ بیان ہوگی. اولم یر الذین کفروا ایغفلون، کیا یہ لوگ غافل ہیں. ولم یر الذین کفروا، اور یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں یہ کافر لوگ کہ ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقن یہ بند تھے. ففتقناہما، تو پس ہم نے ان کو کھول دیا، ہم نے ان کو پھاڑ دیا. اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، وہ بگ بینگ تھیری والا عمومی معنی، مشہور معنی اکثر لوگ وہ کرتے ہیں. بہرحال اس کے 2 معنی یہ ہیں کہ کانتا رتقن، کہ آسمان اور زمین یہ جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، پس ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا. ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کانتا رتقن، یہ دونوں بند تھے. آسمان اپنی جگہ پہ بند تھا، زمین اپنی جگہ پہ بند تھی. کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ آسمان پانی نہیں برساتا تھا، زمین جو ہے وہ کھیتی نہیں اگاتی تھی. ففتقناہما، پس ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا، آسمان سے پانی کو برسا دیا، زمین سے کھیتیوں کو اگا دیا. کس کو سمجھ آیا؟ جی جی سر آ گیا سمجھ. دونوں معنی سمجھ آ گئے. جی حماد بھائی کے علاوہ یا قوم؟ جی سب سمجھ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے بنایا ہے نطفے کے ذریعے، الماء سے مراد نطفہ ہے، کل شیء حی، ہر چیز کو زندگی بخشی ہے. افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے. وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے ہیں، ان تمید بہم، اس سے بچانے کے لیے کہ وہ زمین کو، یہ زمین جو ہے وہ لڑک نہ جائے. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس زمین میں بنا دیے ہیں کھلے کھلے راستے. لعلہم یہتدون، تاکہ ان کی جو ہے وہ رہنمائی ہو جائے، تاکہ یہ راستوں کی جو ہے وہ رہنمائی پا سکیں. جی حماد بھائی. سر یہاں پر ہم الماء سے معنی پانی کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ زمین کی بات ہو رہی ہے، جیسے آسمان اور زمین کو بھی جب پانی لگتا ہے تو وہ زندہ ہوتی ہے اور آسمان سے پانی برستا ہے. ہم یہاں پر اسپیسیفک نطفہ کیوں لیں؟ اصل میں ہر زندہ چیز کی بات ہو رہی ہے نا. ایک سیکنڈ میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں. سورہ نور نکالیں، 18واں پارہ سورہ نور، آیت نمبر 45، 45. پھر کوئی ایک بندہ کم ہو گیا ہماری کلاس میں سے. جی سورہ نور آیت نمبر 45 نکال جی لی. سر. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے تخلیق کیا ہے ہر دابہ کو، ہر جاندار چیز کو، من ماء، پانی سے. یہاں پر کون سا پانی مراد ہے؟
جی سر یہاں پر نطفہ مراد ہے. لطفہ مراد ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، پس ان میں سے ان جانداروں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے جیسے سانپ ہے. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور بعض وہ ہیں جو کہ دو ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے کینگرو ہے، جیسے انسان ہے. ومنہم من یمشی علی اربع، اور بعض ایسے ہیں جو کہ چار ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسا کہ بھینس ہے، گائے ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے. یخلق اللہ ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے اس کو تخلیق کر دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے معنی یہ کیا نطفے کا، ورنہ عام معنی پانی کا بھی معنی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. افلا جی سر یؤمنون. لیکن سر یہ یہاں جی جی بتائیے. یہ جو آیت نمبر 45 میں ہے یہاں کلا دابا سے مراد ہے. یہ تو جی جی جانور والا جاندار آئے گا نا، انسان اور جانور. ہاں جی، تو شیء تو حی، یہاں پر کل شیء حی، ہر زندہ چیز. وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، اسی لیے یہ معنی کیا نا. یہاں پر ہر زندہ چیز کی بات ہے نا، کل شیء حی. جی سر لیکن یہاں پر تو زمین بھی شامل ہوگی اور پودے بھی شامل ہوں گے. زمین اور پودوں کو آپ جو ہے وہ شیء حی کے اندر شامل کر رہے ہیں، زندہ چیزوں کے اندر. جی سر پودے زندہ چیزوں میں شامل نہیں ہوں گے. ہاں، مانوی طور پہ مانوی حیات تو ظاہر ہے ان میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس اعتبار سے تو پھر دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ زندہ چیزوں میں شامل ہے. ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ کائنات وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مگر إِلَّا يُسَبِّحُونَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر یہ کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. تو پھر یہ کتاب جو ہے اس کو آپ زندہ چیز سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ سر تسبیح بیان کرنا تو کے لحاظ سے تو اب نہیں، آپ میں جیسے میں آپ نے اصل میں آپ کو بتایا بات کہ جو سمجھانا چاہ زندہ رہا ہوں نا، چیز جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حیات کنفیوز حیات ہو گیا ہوں. جی جی، حیات کا لفظ بھی نا مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کو جو کہ مردہ تھی اس کو زندہ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر جی دیتا. سر اب یہاں پر مردہ سے مراد کیا ہے؟ بنجر ہونا. ٹھیک ہے، اور ادھر زندگی سے جی سر مراد کیا ہے؟ جی ادھر زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے؟ اس کا زرخیز ہو جانا. ٹھیک ہے، جی اور سر جی سر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ دلوں کی زندگی اور دلوں کے مردہ ہو جانے کا بھی تذکرہ کیا ہے. یہاں پر دلوں کی زندگی اور دلوں کا مردہ ہو جی جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی زندگی اور کون سی موت مراد ہے؟ سر دل کا، جیسے دلوں کا اللہ کا ذکر جو ہے دل کی ٹھیک ہے، روح ہے، یہاں پر وہ وہ اس والی کی زندگی اور زندگی وہ ہے. والی موت تو مراد نہیں ہے نا کہ جو ہاسپٹل میں ہوتی ہے. جی سر ٹھیک ہے، تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی، حیات کا لفظ جو ہے وہ مختلف معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے. یہاں پر حیات سے مراد یہ میں اور آپ جو جاندار چیزیں وہ والی چیزیں مراد ہیں، جس طرح گھوڑا ہے، گدھا ہے، جاندار چیزیں ہیں. یہاں پر وہ والی حیات مراد ہے، اسی لیے ہم نطفے کا معنی کرتے ہیں. جی حماد بھائی بتائیے. جی سر جی میں سر اصل ٹھیک ہے. میں میں جب سوال کرتا ہوں نا، جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو میں تھوڑی سی کراس کوشچننگ جو میں کرتا ہوں وہ مطلب اس لیے نہیں میں کرتا کہ سوال کو میں کوئی اللہ معاف کرے اس کو یعنی کہ ڈسکریج کرنا چاہتا ہوں. نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نا سوالات کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچانا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سر ورنہ جزاک مجھے اللہ جزاک سوال جو ہے، سوال سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اچھا سوال، بلکہ ہر سوال ہی اچھا ہوتا ہے، کوئی بھی سوال جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جو کہ اچھا نہ ہو. تو سوال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بلکہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، پڑھنے والے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کو، جو پڑھا رہا ہوتا ہے نا اس کو، اصل میں پڑھنے والے اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف سوالات کی وجہ سے
اس کے اوپر ایسی ایسی چیزیں وہ کھل جاتی ہیں جو کہ ویسے اس کی نگاہ سے اوجھل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بڑا خوش بھی ہوتا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے سوالات سے. تو مطلب یہ نہ سمجھیے گا یا کوئی بندہ اس وجہ سے سوال کرنے سے نہ جھجکے کہ میں کراس کوشچننگ پھر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے سوال کرنے سے رکنے کی. ٹھیک ہے, سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے. انما شفاء العی السؤال, انما شفاء العی السؤال, کہ جو بندہ نہیں جانتا, یہ نہ جاننا ایک بیماری ہے اور اس کا علاج سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا سوال بہت زبردست چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ آپ کے سوال کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ سورہ نور والی آیت بھی نکالی ہے, اور یہ بات بھی کھل گئی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو حیات ہے وہ مختلف معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ہر مرتبہ حیات سے وہ حیات مراد نہیں ہوتی کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ زندہ چیزیں. ٹھیک ہے, ہر مرتبہ ہر جگہ پہ حیات سے وہ حیات مراد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر, جی سر, جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا رکھا ہے. وهم عن آیاتها معرضون, اور یہ لوگ ان آیاتها اس آسمان کی نشانیوں سے, اس آسمان کی نشانیوں سے, اس آسمان کے اندر جو نشانیاں ہیں ان سے یہ لوگ اعراض کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور وہی اللہ ہے جس نے تخلیق کیا ہے رات کو اور دن کو. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ, ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ تیر رہا ہے. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ان میں سے ہر ایک, كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ, سورج اور چاند اور رات اور دن, یہ سب کے جو سب جو ہے وہ اپنے مدار کے اندر اپنی روٹین کے اندر جو ہے وہ تیر رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی شاید. سورہ طٰہٰ جی نکالیں, سر. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 30. آج آپ لوگوں سے کچھ زیادہ آیات نکلوا رہا ہوں, پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ نہیں سر, ہم پریشان نہیں ہو رہے. میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ سردی کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ کمبل وغیرہ میں گھس کے تو کلاس پڑھ رہے ہوں, ہاتھ وغیرہ اندر کی ہوں, تو اسی لیے جو ہے وہ زیادہ زیادہ آیات نکلوائی جائیں. سورہ طٰہٰ میں نے غلطی سے کہہ دیا سورہ طور, والطور وکتاب مسطور. اچھا جی, وہ کیا ہے یہاں پر؟ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون, کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے. ام یقولون, کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاعر, یعنی کہ ہوا شاعر, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے. نتربص به ریب المنون, اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے موت کے آ جانے کا, یا اس کے اوپر مصائب آ جانے کا انتظار کر رہے ہیں. کفار یہ کہتے تھے کہ یہ ہم بس انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ اس کو موت آتی ہے, کب جو ہے وہ اس پر کوئی آفت ٹوٹ پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کفار یہ بات کہا کرتے تھے. آپ نے آیت نوٹ کر لی, آیت نمبر لکھ لیا, یہاں پر لکھ لیں, سورہ انبیاء والی آیت کے ساتھ لکھ لیں. یہ سر آیت نمبر پلیز بتا دیں, میری نہیں نوٹ ہو سکی تھی. 27واں پارہ سورۃ الطور آیت نمبر 30. جی سر, جزاک اللہ. تو اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہاں پر. وہ جو انہوں نے بات کہی ہے اس کا جواب کیا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی موت کی آرزو کر رہے ہیں, تو ہم نے تو آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی. ہم نے تو آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھا. ابراہیم دنیا میں آئے تھے, ابراہیم دنیا سے چلے گئے. اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسحاق کے ساری اولاد میں سے آنے والے سارے کے سارے انبیاء, وہ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. تو آپ اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشگی نہیں عطا کی. تو أَفَإِن مِّتَّ,
تو کیا اگر آپ مر جائیں گے، اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا فہم الخالدون، کیا یہ کافر جو ہے یہ ہمیشہ رہیں گے؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اگر آپ مر جائیں گے، اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ کون سا ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو مر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا اعتراض اور اس کا جواب۔ جی وما شیخ صاحب۔ جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، یہ موت کا ذائقہ تو ہر نفس نے چکھ لینا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آپ کی آزمائش کرتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے، فتنتاً آزمانے کے لیے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور میری ہی طرف تم سب کا لوٹایا جانا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی آزمائش میں سے یہ بھی ہے کہ جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں آپ کو پکڑتے مگر إِلَّا هُزُوًا، مگر یہ کہ مذاق، مگر آپ کو صرف اور صرف آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں۔ جب بھی یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یقولون اہذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہ ہے کہ جو تمہارے معبودوں کے بارے میں عیب جوئی کرتا ہے؟ اہذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کے بارے میں نکتہ چینی کرتا ہے؟ یہاں پر اسم اشارہ جو ہے نا ہذا، یہ تحقیر کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بعض دفعہ یہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ تحقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مختلف اس کے اسباب ہوتے ہیں جو بلاغہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہے احاد الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کی عیب جوئی کرتا ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ جی جی سر۔ جی شیخ صاحب۔ جی تو شیخ۔ وہ جی اس سر۔ بات کو سمجھتے ہیں کہ اچھا، احاد الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ ہے جو تمہارے معبودوں کے بارے میں عیب جوئی کرتا ہے؟ وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ رحمان کے ذکر سے انکار کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ تمہارے معبودوں کی عیب جوئی کرنا وہ تمہارے لیے بڑی عجیب بات ہے، اور تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہ ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں عیب جوئی کرتا ہے، اور خود جو ہے وہ رحمان کے ذکر قرآن کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، وہ ان کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزوں کے درمیان کمپیریزن ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں کہ اچھا عذاب کی طرح عذاب لے آؤ۔ خلق الانسان من عجل، انسان تو تخلیق ہی جلد بازی سے کیا گیا ہے، جلد بازی اس کے خمیر میں شامل ہے۔ سأریکم آیاتی، ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، ہم تمہیں اپنا عذاب جو ہے وہ دکھا دیں گے۔ فلا تستعجلون، میرے ساتھ جلد بازی مت کرو، جلدی عذاب مت طلب کرو، تمہیں ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ سوال وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ وقت پوچھنا مقصد ہے؟ سر یہ مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مذاق اڑانا مقصد ہے، شاباش۔ تو اب آپ کو پتا چلا کہ کس طرح جو کلام کے اسالیب ہوتے ہیں، کلام کے اسالیب وہ مختلف اسالیب ہوتے ہیں۔ اب بظاہر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہاں پر استفہام مقصد ہے، استفہام یہاں پر مقصد نہیں ہے، یہاں پر استفہام اور سوال کر کے وقت معلوم کرنا مقصد نہیں ہے، اگرچہ بظاہر دیکھنے میں جملہ تو یہی ہے، متا کے ذریعے وقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، متا کے ذریعے وقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مقصد کیا ہے؟ مطلب پتہ یہ چلا کہ اگرچہ متا کے ذریعے اصل میں تو وقت کے بارے میں ہی سوال کیا جاتا ہے، لیکن اہل عرب کے اسلوب کے اندر کئی مرتبہ جملہ جو ہوتا ہے وہ بظاہر سوالیہ ہوتا ہے، لیکن اس سے مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں پر پھر علم البلاغہ آپ کو بتائے گا کہ استفہام جو ہے وہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، تو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اچھا وہ وعدہ کب پورا ہوگا، وہ عذاب کب آئے گا جس عذاب کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو؟ اچھا لے آؤ، اس عذاب کو لے آؤ۔ ان کنتم صادقین فأتونا بہ، اگر تم اے ایمان والو اگر تم سچے ہو تو اس عذاب کو لے آؤ۔ حالانکہ یہ لوگ اس عذاب کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا اس پر یقین ہی نہیں ہے، لیکن یہ استہزاء اور تحقیر کے لیے اور
انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو پمپ کرنے کے لیے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہاں لے آؤ عذاب, کدھر ہے عذاب؟ ٹھیک ہے. تو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب ان کے اوپر اظہار افسوس ہے کہ کاش اگر ان کو پتا ہو کہ جب عذاب ہوگا تو اس کیا کیفیت ہوگی. اگر یہ عذاب کی سنگینی کو جان لیں تو پھر یہ اس طرح عذاب کے جلدی آنے کی توقع نہ کریں. لو يعلم الذين كفروا, اور اگر یہ جان لیں, یہ کافر لوگ اس بات کو جان لیں کہ حین لا یکفون عن وجوہہم النار, حین لا یکفون, کہ وہ وقت کہ جس وقت یہ روک نہیں سکیں گے, عن وجوہہم, اپنے چہروں سے, النار, آگ کو. کاش یہ اس وقت کی سنگینی کو جان لیں کہ جس وقت یہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے. ولا عن ظہورہم, اور نہ ہی اپنی پشتوں سے آگ کو ہٹا سکیں گے. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی کوئی بھی مدد کی جائے گی. تو اگر یہ جان لیں تو لمستعجلوا العذاب, وہ جو لو ہے نا آیت کے شروع میں, اس کا جواب محذوف ہے کہ اگر یہ اس وقت کی سنگینی کو جان لیں تو پھر یہ عذاب کو جلدی طلب کرنا چھوڑ دیں. لمستعجلوا العذاب, اگر یہ اس وقت کی سنگینی اور خطرناکی کو جان لیں تو یہ جلدی جلدی عذاب کو طلب کرنا چھوڑ دیں. بل تأتیہم بغتتن, بلکہ وہ عذاب تو اچانک ہی ان کے پاس آ جائے گا. بغتتن, اچانک, پتہ بھی نہیں چلے گا. فتبہتہم, اور ان کے ہوش اڑا دے گا, ان کو مبہوت کر دے گا, حیران کر کے رکھ دے گا. فلا یستطیعون ردہا, اور پھر اس وقت یہ اس کو رد اور اس کو لوٹانے کی ہمت اور استطاعت ان کے اندر نہیں ہوگی. ولا ہم ینظرون, اور اس وقت ان کو بالکل بھی مہلت بھی نہیں دی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کافر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا اوپر جو ساری بات ہوئی, ہم نے کیا کہا کہ یہ استہزاء ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ کہا نا کہ یہ سوال کرنا, یہ کہنا کہ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, ان سب باتوں کو ہم نے کیا کہا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. یہ بات ہوئی ہے. جی جیسا. جی سر. تو وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اے پیارے محمد, اے پیارے محمد, اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے رسولوں کا بھی بڑا مذاق اڑایا گیا ہے. پھر کیا ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, پھر گھیر لیا ان لوگوں کو. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ, ان لوگوں کو جو کہ انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے, ان کو گھیر لیا اس چیز نے کہ ما کانوا بہ یستہزئون, کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب. ٹھیک ہے. اب جب یہ کہتے ہیں کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین, ہاں عذاب کب آئے گا, تو یہ کس چیز کا ساتھ استہزاء کر رہے ہیں, کس چیز کو مذاق بنا رہے ہیں؟ اسی مذاق کو ہی, عذاب عذاب کو ہی. کو مذاق بنا رہے ہیں. تو فحاق بالذین سخروا اللہ منہم, کے عذاب کو. گھیر لیا ان لوگوں کو جو کہ انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے. گھیر لیا, کس چیز نے گھیر لیا؟ ما کانوا بہ یستہزئون, یعنی کہ ما کانوا یستہزئون بہ, جس چیز کا استہزاء کیا کرتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا. چلیں یہاں تک کافی ہے.